بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ الحمدللہ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پیریڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور بھٹو حکومت نے بہتری لانے کے لیے تمام امور میں کچھ اقدامات کیے، ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ کچھ اصلاحات بھی باقی ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے قانونی اصلاحات کی طرف آتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں قانونی اصلاحات کا اعلان کیا گیا، جن کو عدالتی اصلاحات بھی کہتے ہیں۔ 13 اپریل 1972 کو عدالتی اصلاحات کا اعلان کیا گیا تھا۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اصلاحات کے تحت۔ اس کے بعد مین مقصد چونکہ ان اصلاحات کا یہ تھا کہ ملک میں انصاف کے طریقہ کار کو سستا کیا جائے، بہتر کیا جائے، تاکہ انصاف جلد مہیا کیا جا سکے۔ تو دوسری ایک اور ساتھ اہم چیز جو ہے وہ مد نظر رکھی گئی کہ جو پچھلے قوانین ہیں ان قوانین کا بھی جائزہ لیا جائے، اور جو موجودہ قوانین ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے، تو جدید حالات کے تحت پھر ان موجودہ قوانین کو مزید جانچ پرکھ کے بعد ان کو آئندہ کے لیے بہتر بنایا جا سکے۔ اس کام کے لیے ایک مستقل قانون کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس کمیشن کے چیئرمین بھی سپریم کورٹ کے ایک جج کو ہونا تھا، جو جج رہ چکے ہوں سپریم کورٹ میں، اور اس کے ممبرز جو ہیں وہ اپنے اپنے قانون کے شعبوں کے ماہرین کو لیا جانا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمن کیس کی کارروائی جو ہے وہ بدستور مجسٹریٹ کی عدالت میں جاری رہنے کی بات کی گئی تھی، کیونکہ فوجداری مقدمہ کو جو ماتحت عدالت کے سپرد کیا جاتا تھا، اس کو فوجداری مقدمہ کو ماتحت عدالت کے سپرد کرنے کی کارروائی ختم کر دی گئی تھی، لیکن سمن کیس جو ہے اس کی کارروائی بدستور مجسٹریٹ کی عدالت میں چلائے جانے کی بات کی گئی۔ پھر وارنٹ کیس کے مقدمہ کی کارروائی ہائی کورٹ اور سیشن عدالتوں میں کرنے کا تذکرہ کیا گیا، اس میں اصلاح جو کی گئی۔ ضابطہ دیوانی کی ہر شعبے میں پرانے طریقہ کار سے انحراف کر کے ڈسٹرکٹ جج کو نظر ثانی کرنے کے اختیارات دے دیے گئے تھے۔ دوسری اپیل کے حق کو محدود کر دیا گیا تھا۔ 2000 سے کم مالیت کی جائیدادوں کے مقدمات میں صرف اگلی عدالتوں میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ پھر لیگل پریکٹیشنرز، جن کو وکلا کہا جاتا ہے، لیگل پریکٹیشنرز اور بار کونسل کے ایکٹ مجریہ 1965 میں بھی ترمیم کی گئی تھی۔ اب یہ اس قانون کے تحت، اس ایکٹ کے تحت کیا ہے جی، جس کی روح سے کسی فوجداری یا دیوانی یا کسی دوسرے مقدمے میں پیش ہونے والے وکیل کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے وکالت نامے میں اس امر کی وضاحت کرے کہ اس نے مقدمے کے لیے کتنی فیس لی ہے اور کتنی رقم واجب الادا ہے۔ یہ اگر آپ نے چیک کیا ہو تو تمام ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وکیل کون ہے، کس مقدمے کے لیے ہیں، اور ان کی کیا ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ضروری قرار دیا گیا بھٹو صاحب کے دور میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ججوں اور مجسٹریٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ سیشن عدالتوں کے دائرہ اختیار میں توسیع کر دی گئی تھی۔ عمومی عدالتیں جھوٹا حلف اٹھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا دینے میں ان کو بااختیار بنا دیا گیا۔ قانونی شبہات میں ترمیم کر دی گئی کہ جرح کے دوران مدعی یا مدعا علیہ پر ہتک آمیز سوالات نہ کیے جا سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی جو اقدامات انہوں نے اٹھائے، جو اصلاحات انہوں نے کی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، وہ مذہبی لحاظ سے ایک اہم ایونٹ ہے ہمارا حج۔ تو حج کی پالیسی بھٹو صاحب کے دور میں بنانے کی بات کی ایک مضبوط اور جامع طریقہ کار کی بنیاد پر،
کیونکہ عوامی حکومت سے پہلے ہم اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ حج کے لیے قرآن اندازی کا طریقہ کار رائج تھا، اور اب جب حکومت آئی تو اس نے قرآن اندازی کے طریقہ کار کو ختم کر دیا۔ اب ہر خواہش مند کو حج کرنے کی کھلی اجازت مل گئی، چونکہ قرآن اندازی میں کسی کو جانے کا موقع ملتا تھا اور کسی کو نہیں ملتا تھا، جن کو نہیں ملتا تھا وہ پھر پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ 1973 میں عوامی حکومت نے سب کو حج کی، ہر خواہش مند کو حج کرنے کی کھلی اجازت دے دی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 1973 میں ہی تقریباً 90,000 سے زائد حجاج نے حج کیا تھا، زیارت حرمین شریفین کا شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشا تھا۔ عوامی حکومت نے، بھٹو صاحب کی حکومت نے خشکی کے راستے حج کے لیے پھر ایک جامع اور مضبوط منصوبہ بنایا تھا۔ پھر جب حج کے لیے جاتے ہیں حاجی تو وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کی مناسب دیکھ بھال پھر نہیں پوری طریقے سے ہو پاتی، تو اس حکومت نے، بھٹو صاحب کی حکومت نے بیمار حاجیوں کی نگہداشت کے لیے ڈاکٹرز کا بھی بندوبست پاکستان سے کر کے بھیجنے کی اسٹریٹجی اپنائی۔ پھر یہاں سے ایمبولینسز، دوائیں جو وہاں پر دی جاتی تھیں، اور فالتو گاڑیاں وہاں پر ہوں، کمپاؤنڈر ہو ڈاکٹرز کے ساتھ، مطلب تمام سہولتیں جو کوئی بھی حکومت اپنی عوام کو دے سکتی ہے، اور خاص طور پر غیر ملک میں بیٹھے ہوئے حاجی جو بیمار ہو جائیں تو پھر پریشان ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک بہترین قسم کی پالیسی تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی اصلاحات بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی۔ سیر و سیاحت پاکستان میں ایک اہم کام ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں کے اونچے پہاڑوں کو، بہترین لوکیشن کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے تفریحی مقامات موجود ہیں، پھر شکار گاہیں بھی ہیں، سیر گاہیں بھی ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو مینج کر کے سیر و سیاحت کے اس فن کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ بھٹو حکومت نے سیر و سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے، سیر و سیاحت کے کام کو فروغ دینے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے، تاکہ جو باہر سے سیاح آتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے باقاعدہ نقشے بنوائے گئے تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی حکومت نے لوگوں کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے ایک تو سیر و سیاحت کا بھی ساتھ کام تھا، اور ایک عام افراد کے لیے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، جدت لانے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سڑکیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ چنانچہ بھٹو صاحب نے عوام کی اس نقل و حمل کے لیے، مطلب اور سیر و تفریح کے لیے ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھانے کا کام کیا۔ پرانی سڑکوں کی مرمت کروائی گئی اور پل نئے تعمیر کیے گئے۔ پھر شہراؤں کو مزید آرام دہ اور بے خطرہ بنانے کے لیے ٹریفک قوانین جو ہیں ان کو مزید بہتر اور سخت بنایا، تاکہ جب لوگ موو کریں تو پھر اپنی ٹریفک جو ہے ان کی اندھا دھند ٹریفک جو ہے وہ نہ چلائیں، گاڑیاں اپنی نہ چلائیں۔ تو اس کے لیے قوانین کو مزید پھر بہتر بنانے کی ضرورت تھی تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ نجی ٹرانسپورٹ پہلے چلتی تھی بہت، تو نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو، جس کو جی ٹی ایس سروس بھی بولا جاتا ہے، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، اس کو فروغ دیا۔ پھر منی بسوں کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولتیں جو ہیں وہ مہیا ہو سکیں۔ ریلوے میں مسافروں کے لیے بہتر سہولتوں کا انتظام کیا گیا۔ طلباء کے لیے خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں غیر معمولی رعایت دی گئی۔ پھر اگلا جو اہم اصلاح کی گئی وہ جیلوں کے محکمے کی طرف جو ہے وہ بنایا گیا، جیلوں کی اصلاح کا پروگرام، تاکہ جو قیدی ہیں ان کو صاف ستھرا ماحول ملے، معاشرتی
برائیوں کی اماجگاہ مزید نہ بن جائے جیلیں، بلکہ صاف ستھری تربیت گاہ کے طور پر وہاں پر یہ جیلیں جو ہیں وہ کام آئیں۔ تعلیمی ادارے جو ہے ان جیلوں کے، ان کو تربیت دینا، قیدیوں کو تعلیم دینا، یہ حکومت نے اپنی ذمہ داری سمجھا تھا، اس لیے جیلوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ پھر ساتھ ایک اہم یہ بھی تھا کہ جو قیدی جاتا ہے جیل میں، وہ پھر دوبارہ جب وہ واپس آئے گا تو پھر اس معاشرے میں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے بہتر طریقے سے باعزت شہری کے طور پر وہ کوئی ہنر سیکھ لے، تاکہ اپنے روزگار کو، کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو ڈاکے مارتا ہے نا، چور چوری کرتا ہے اس وقت جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ جائے گا جیل میں تو وہاں سے ہنر سیکھ کر جب واپس آئے تو پھر دوبارہ ڈاکے یا چوریاں نہ کرے، بلکہ ہنر سیکھے ہوئے کو کام میں لاتے ہوئے اپنی روزگار کو زیادہ بہتر بنائے۔ پھر بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ذرائع مواصلات کو ترقی دی گئی تھی، کیونکہ جدید دنیا میں ذرائع مواصلات بہت ضروری ہوتے ہیں، ان کی لوگوں تک رسائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ذرائع ابلاغ میں ریڈیو تو بہت اہم تھا ہی، لیکن ٹیلی ویژن کو بھی خصوصی اہمیت دی گئی تھی۔ سارے ذرائع مواصلات میں تو سبھی آ جاتے ہیں، ذرائع مواصلات کو جب ترقی دینے کی بات ہے تو ریڈیو کو بھی ترقی دی گئی، لیکن ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کو خاص اہمیت دی گئی۔ سارے پاکستان میں جو پاکستان کے صوبے تھے ان کے صدر مقامات پر ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ پھر پاکستان کے اندر مواصلاتی سیارے کے ذریعے پاکستانی ٹیلی ویژن جو تھا اس کو بیرونی دنیا سے ملایا گیا۔ 1972 کی یہ بات ہے جب مواصلاتی سیارے کے ذریعے دنیا سے پاکستان کا رابطہ ممکن ہو پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بوسٹر اسٹیشن قائم کیے تاکہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں تک بھی ٹیلی ویژن کی سہولتیں جو ہیں وہ پہنچائی جا سکیں اور عام فرد تک ٹی وی کی سہولت جو ہے وہ مل سکے۔ پشاور ٹیلی ویژن اسٹیشن سے رنگین نشریات کا اہتمام کیا گیا اور مطلب ہر وہ ممکن کوشش کی گئی جس سے لوگوں کو باخبر رکھا جا سکے ہر قسم کے امور سے، اور انہیں تفریحی سہولتیں بھی مہیا کی جا سکیں ذرائع مواصلات کے ذریعے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دستوری اصلاحات۔ بھٹو صاحب کے دور میں دستوری اصلاحات کی گئی، یہ بات ہم دستور بنانے کے حوالے سے، دستور پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم ہر دور میں کرتے آئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب دور آتا ہے تو ایسٹ پاکستان الگ ہو چکا ہے، اور جو سب سے پہلی پارلیمانی دور حکومت تھا 1947 سے 1958 تک کا، ہم اس میں دیکھ چکے کہ 1956 میں جا کر تقریباً 9 سال کے بعد پاکستان اپنا آئین بنا سکا تھا۔ لیکن ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو معاملات میں تلخی تھی وہ 1956 کا آئین بن تو گیا تھا مگر اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو پایا تھا، تو ماشاءاللہ اتنے میں لگ گیا، اور ماشاءاللہ حکومت نے اپنا ہی آئین بنا دیا، اپنا ہی دستور بنا دیا، اور وہ سارا پریزیڈنشل لک میں تھا، اور اس کو اس وقت بھی بنانے والے جو ہیں منظور قادر صاحب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے۔ چنانچہ جب ہم آتے ہیں پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد والے پاکستان کی طرف، تو پاکستان میں بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہو گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے صدر مملکت کا چارج بھی سنبھالا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا بھی لگا دیا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرنے لگ گئے، کیونکہ فوجی افسران بھی ان کے ساتھ تھے، فوج بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب بندے تو وہ جمہوری تھے، اس لیے جمہوری روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات بھی انہوں نے اٹھانے تھے۔ چنانچہ دستور بنانے کی طرف توجہ جو ہے وہ دی گئی کہ دستور جلدی سے جلدی بنایا جا سکے۔ اب اس دستور بنانے کے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ابتدائی طور پر جو دستور بنایا گیا وہ عبوری دستور ماشاء اللہ حکومت نے بنوایا تھا۔ اس ماشاء اللہ حکومت کے عبوری دستور کو وقتی طور پر لیا جانا تھا، پھر
ماشاء اللہ کو چونکہ اٹھایا جانا تھا، ماشاء اللہ کو ہٹانا منظور تھا، اس لیے عبوری دستور سامنے فوری بنیادوں پر نظر آتا ہے، لیکن پھر ایک مکمل دستور، ایک مستقل دستور کی ضرورت تھی، اس لیے دستور کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی اور 1973 کا دستور دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں عبوری دستور، ایک ایک کر کے ان تینوں چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عبوری دستور جو ہے وہ ماشاء اللہ ختم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ 290 دفعات اور 112 صفحات پر مشتمل عبوری دستور جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس صدارتی طرز کا یہ دستور تھا جس میں صدر پاکستان کی ذات میں تمام اختیارات، صدر اور وزیر اعظم دونوں کے اختیارات جو ہیں وہ جمع ہو گئے تھے۔ صوبوں میں پارلیمانی نظام ہی تھا، اس میں گورنر کے پاس اختیارات کی وہ حد نہیں تھی جو صدر کے پاس مرکز میں تھی۔ صوبوں میں گورنرز کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کو بھی بہت سے اختیارات دیے گئے تھے۔ پھر اسی طرح سے عبوری دستور کے تحت تمام وزراء اسمبلی کے رکن ہونا بہت ضروری تھا، اور اگر کوئی غیر رکن وزیر بنایا جاتا تو پھر اسے 1 سال کے اندر اندر اس اسمبلی کا ممبر منتخب ہونا بہت ضروری تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبوری دستور کے تحت صدر کو قانون سازی کے وسیع اختیارات مل گئے تھے، چنانچہ 17 اپریل 1972 کو عبوری دستور منظور ہو کر 21 اپریل 1972 کو نافذ بھی ہو گیا۔ جب یہ دستور نافذ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ایک مستقل دستور کی طرف قدم بڑھایا گیا اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ میاں محمود علی قصوری صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور تھے، اس دستور کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے۔ اس دستور کمیٹی کے اراکین کی تعداد 25 کے لگ بھگ تھی۔ 17 اپریل 1972 کو دستور کمیٹی جو ہے جس ٹائم پر، جس تاریخ کو عبوری دستور جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا، اسی تاریخ کو دستور کمیٹی کی تشکیل بھی دے دی گئی تھی۔ تو 17 اپریل 1972 کو مستقل اور مکمل صحیح جمہوری دستور بنانے کے لیے دستور کمیٹی کی تشکیل کی گئی تھی۔ اکتوبر 1972 میں میاں محمود علی قصوری صاحب مستعفی ہو گئے، کیونکہ حکومت وقت کے ساتھ ان کے معاملات پورے طریقے سے نہ چل پائے، اختلافات ہو گئے، جس کی بنیاد پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو ہے وہ کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دستور 1973 کی منظوری، کہ دستور 1973 جو ہے یہ منظور ہوا، تقریباً 10 ماہ لگ گئے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے میں۔ دستور کا مسودہ، یعنی مسودہ وہ چیز ہوتی ہے، ڈرافٹ، جو تمام معاملات کو کمیٹی نے ڈسکس کر کے تمام چیزوں کو انہوں نے اس ایک رف سی کاپی، جس کو کہتے ہیں ایک رف سا نوٹ بنا لیا، نوٹ بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، مسودہ ہوتا ہے، ڈرافٹ پوری کی پوری کہانی جیسے ایک بیان کی جاتی ہے۔ تو اس طرح تمام دستور کو، مختلف شقوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کی منظوری کے بعد اس نے دستور بننا تھا، وہ ایک طرح سے اس کی پہلی حالت تھی، اسمبلی میں اس کو پیش کیا جانا تھا، پھر اسمبلی نے اس کو ڈسکس کرنا تھا، اور پھر ڈسکس ہو کے پھر اس کو منظوری کے مراحل اس کے آنے تھے۔ اب دستور کو اتنا ٹائم لگ گیا، یعنی 1972 سے یہ کام جو سٹارٹ ہوا تو 1973 آ گیا، 2 فروری 1973، تو اتنا ٹائم لگا، پھر 2 فروری کے بعد جو ہے وہ ٹائم لگا، تو اس سارے 14 اگست کو جا کے پھر قانون جو ہے وہ ہمارا دستور جو ہے وہ نافذ ہوا تھا۔ تو دستور کی منظوری میں تاخیر ہو گئی۔ اس تاخیر کا سبب حکومتی اور حزب مخالف کے ارکان میں کچھ باتوں پر، کچھ نکات پر اختلاف رائے آیا سامنے۔ اب وہ اختلاف رائے کیا کیا تھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے، کہ دستور کمیٹی میں شامل جو حکومتی ارکان تھے، کیونکہ پہلے تو دستور کمیٹی آپس میں ڈسکس کرتی رہی تھی اور اسی میں اختلافات پہلے آئے، اور پھر اس کے بعد اسمبلی نے اس کو ڈسکس کیا۔ تو پہلے جو دستور کمیٹی کے اختلافات تھے، اس کے بعد ہی مسودے کی شکل میں سامنے صورت نظر آتی ہے،
تو دستور کمیٹی میں شامل حکومتی ارکان جو تھے وہ چاہتے تھے ملک میں صدارتی نظام ہو، جبکہ حزب مخالف چاہتی تھی کہ ملک میں پارلیمانی نظام ہو۔ پھر اسی طرح حکومتی ارکان چاہتے تھے کہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ہو تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو کہ اس کے اقدامات کی بنیاد پر اس کو نکال دیا جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت جو ہے وہ حکومتی ارکان کی خواہش تھی، جبکہ حزب مخالف انتظامیہ کے آمرانہ اختیارات کی مخالف تھی، کیونکہ حزب مخالف کے نزدیک انتظامیہ کے پاس جب آمرانہ اختیارات آ جاتے ہیں تو پھر اس کو اچھے اور برے میں فرق نہیں پتہ چلتا، اور وہ اپنے آمرانہ اختیارات کی بنیاد پر کچھ بھی کرنے کی مجاز بن جاتی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں حکومتی ارکان کے نزدیک سربراہ مملکت کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے کے لیے 2/3 ارکان کی حمایت ضروری ہے، جبکہ حزب مخالف کے نزدیک عدم اعتماد کے لیے پارلیمانی جمہوریتوں کے عام طریقے کے مطابق 51% اکثریت کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے اگر اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لینا منظور ہو تو پھر عدم اعتماد کی تحریک اس کے خلاف پیش کی جاتی ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اب وہ قرارداد جب پیش کی جائے گی تو اس کے اوپر پہلے سائن ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے، تو حکومتی ارکان کے نزدیک اسمبلی کے تقریباً 2/3 ارکان، یعنی اگر ایک اسمبلی کے تمام اراکین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے تو پھر 2/3 ارکان کی حمایت ان کے خیال میں ضروری تھی عدم اعتماد کی قرارداد کو، صرف قرارداد کو پیش کرنے کے لیے، جبکہ حزب مخالف کے نزدیک جتنے بھی پارلیمانی جمہوریتوں والے ملک ہیں وہاں پر 51% اکثریت جو ہے اراکین اگر 50 یعنی آدھے اراکین جو ہیں وہ صرف اگر چاہتے ہوں کسی بھی سربراہ مملکت کے خلاف اپنے عدم اعتماد کی قرارداد کو پیش کرنا تو وہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حزب مخالف پاکستان میں بھی یہی چاہتی تھی، ان کے نزدیک عدم اعتماد کے لیے وہی طریقہ کار جو باقی پارلیمانی جمہوریتوں میں ہوتا ہے اسی طریقہ کار کو یہاں بھی اڈاپٹ کیا جانا چاہیے، یعنی 51% اکثریت جو ہے وہ قرارداد وہ 75% کی ایک طرح سے 66% کی ایک طرح سے نہیں ہونی چاہیے، 51% جو ہے وہ اکثریت کافی ہے۔ اختلافی نکات پر سمجھوتہ جب ہو گیا تو پھر کچھ شرائط بھی رکھی گئیں۔ اب شرائط یہ تھیں کہ اگر عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جاتی ہے اور وہ نامنظور ہو جاتی ہے تو پھر 6 ماہ تک دوسری قرارداد پیش نہ ہو سکے گی۔ اس طرح بالآخر 10 اپریل 1973 کو دستور پاس ہو گیا اور 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ ہو گیا۔ اس دستور کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا اور چودھری فضل الہی صاحب صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ یہ ایک پکچر ہے، مولانا کوثر نیازی صاحب دائیں طرف ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب 12 اپریل 1973 کو آئین کی توثیق کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں دعا مانگتے ہوئے 12 اپریل 1973 کو آئین کی توثیق ہوئی تھی اور 14 اگست کو آئین نافذ ہوا تھا۔ ساتھ اس تصویر میں اسپیکر اسمبلی فضل الہی چودھری صاحب بھی کھڑے ہیں۔ 1972 سے لے کے 1973 کے دوران ایک سال تقریباً اس میں آئین بنانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے جو کام کیا، جو اس وقت کی حکومت تھی، جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، دونوں نے مل کر آئین کو بنایا تھا۔ تو جب یہ 14 اگست 1973 کو آئین نافذ ہوا تو اس وقت کی یہ تصویر ہے جس میں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تمام اہم ان متحدہ اپوزیشن کے اراکین کو جو حکومت کے ساتھ جنہوں نے تعاون کر کے آئین بنانے کی طرف اہم قدم اٹھایا تھا۔ اب ہم ایک اہم مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں جو دستور کے حوالے سے بھی اہم مسئلہ تھا اور جو سیاست کے حوالے سے بھی ایک اہم مسئلہ تھا، اور وہ تھا قادیانی مسئلہ۔ اس قادیانی مسئلہ کا دستوری حل تلاش کیا گیا، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ
قادیانی مسئلہ جو ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت پرانا مسئلہ تھا۔ ہندوستان میں اس پچھلی صدی کی ابتدا سے یہ مسئلہ جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو قرآن پاک میں بھی ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہے، ہم دل و جان سے یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ ایک مسئلہ اٹھا تھا بالکل ابتدا میں، کہہ لیں 20ویں صدی کی ابتدا میں، 19ویں صدی کا آخر تھا، 20ویں صدی کی ابتدا تھی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بڑی شدت سے علمدر ہونا شروع ہوا۔ نبوت کا دعویٰ جب کیا گیا تو پھر یہ مسئلہ طول بھی پکڑتا گیا اور زیادہ شدت سے بھی سامنے نظر آنے لگ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، ان کے حق نبوت پر ڈاکہ مارنے سے روکا جا سکے۔ پاکستان کے قیام کے وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو قادیانی تھے انہوں نے اس وقت بھی ہم سر ظفر اللہ صاحب کا سارا جو ہے وہ دیکھا قادیان کے حوالے سے، کیونکہ قادیان علاقہ ہے ایک جہاں پر مرزا غلام احمد صاحب پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ابتدائی حکومتیں جو ہیں اس مسئلے کو پوری طرح سے ٹیکل نہ کر پائیں تھیں، اس لیے خواجہ ناظم الدین صاحب کے دور میں بھی یہ مسئلہ کافی زیادہ ابھر کر سامنے آیا تھا اور اس کے بعد سے وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بھٹو صاحب کا جب دور آتا ہے تو بھٹو صاحب کے دور میں یہ مسئلہ کھل کر سامنے آ گیا اور بھٹو صاحب کے دور میں ہی پھر ایک آئینی ترمیم کر کے اس مسئلے کا حل نکالا گیا، کیونکہ ملک کا آئین تو 1973 میں نافذ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ اس کے بعد پیش آیا تھا۔ اب قادیانی جماعت جو ہے اس نے 1970 کے انتخابات میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کو جتوانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو یہ پارٹی جو ہے یہ سوشلزم کو بھی پسند کرتی ہے اور اسلام کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، تو ایک طرح سے لبرل مائنڈ ہے، چنانچہ اس کے ساتھ جو ہے وابستہ ہو کر اپنے مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ 1970 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو زیر بار کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ تمام قسم کے ان کے کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کیے، ان کی جیت کے لیے جو بھی وہ کام کر سکتے تھے انہوں نے کیے تھے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اسی لیے دستور 1973 کی تیاری سے لے کے منظوری تک کے دورانیہ میں اس قادیانی مسئلے کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی تھی، لیکن پھر اس مسئلہ پر اس وقت غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ جب پنجاب کے شہر ربوہ، جس کو ہم چناب نگر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو ہیں وہ جا رہے تھے اپنے تفریحی ٹور پر، تو ان پر قادیانیوں کی ایک مسلح جماعت نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی ایک قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھیں اور بیشتر طلبہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کا رد عمل جو ہے وہ پورے ملک میں بہت شدید ہوا اور پھر یہ مطالبہ دوبارہ سے زور پکڑ گیا کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، یعنی غیر مسلم قرار دیا جائے، اقلیت سے مراد غیر مسلم قرار دیا جائے۔ چنانچہ بہت سارے مسائل کے باوجود اس 90 سالہ پرانے قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا اور اس بہترین عمدگی سے اس کو لایا گیا کہ تمام کارروائی جو ہے وہ پورے کا پورا ہاؤس جو ہے اراکین اسمبلی کا جو مطلب ہماری قومی اسمبلی ہے، یہ پوری کی پوری کمیٹی بن گئی اور انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اس تحریک کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا۔ اس پوری کارروائی کو کسی بھی قسم کے فساد اور تصادم سے بچنے کے لیے تمام کارروائی جو انتہائی دانش مندی سے کی گئی تھی اور اس پوری کی پوری کارروائی کو صیغہ راز میں رکھا گیا تھا۔ مزید عام عوام میں اس پر بحث و تمہیص اور تبصروں پر ممانعت قرار دے دی گئی تھی اور تاکہ تصادم کی فضا سے بچا جا سکے، اور قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد اور لاہوری پارٹی کے سربراہ ان کو بلایا گیا اراکین اسمبلی کے سامنے تاکہ وہ آ کر
اپنے عقائد کو بیان کر سکیں، اپنے معاملات کو بتا سکیں اور وضاحت کر سکیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا بیانیہ ہے۔ چنانچہ قومی اسمبلی کے اراکین نے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد اور لاہوری پارٹی کے سربراہ کے بیانات سنے اور ان سے وضاحتیں طلب کی۔ مرزا ناصر احمد اور لاہوری پارٹی کے سربراہ کے بیانات سننے کے بعد ان بیانات پر ہر لحاظ سے غور و خوض کیا گیا اور یہ کارروائی مسلسل ہوتی رہی جب تک اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکل نہیں آیا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اسی شام سینٹ نے قومی اسمبلی کے فیصلہ کی توثیق کر دی اور صدر مملکت فضل الہی چودھری صاحب نے بھی اس پر دستخط کر دیے۔ آئین 1973 میں دوسری ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو ان کے امت محمدی کے بنیادی عقائد سے بالکل مختلف بنیادی عقائد رکھنے کی بنیاد پر غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد جو قادیان کے رہنے والے تھے، ان کے پیروکار، مرزا غلام احمد کے پیروکار، ان کو ماننے والے، ان کے فالوور، اسے نبی ماننے کی وجہ سے، اس کو نبی کا درجہ دینے کی وجہ سے مسلمانوں سے بنیادی عقائد میں مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیان کے پیروکار اسے نبی ماننے کی وجہ سے مسلمانوں سے بنیادی عقائد میں مختلف ہو کر امت محمدی کی صف سے نکل جاتے ہیں، اور جب امت محمدی کی صف سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ مسلم نہیں رہتے، غیر مسلم بن جاتے ہیں، تو پاکستان کے آئین میں بھی انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم بھٹو صاحب کے دور حکومت میں جو انہوں نے داخلی معاملات کے حوالے سے پالیسی اپنائی اور جو خارجی امور کے حوالے سے پالیسی بنائی، ان پالیسیوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔